ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جیسا بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم واپس آ کر ڈسکس کریں گے کہ ٹک ٹاک ایپ کو آخر اتنا کرٹیسائز کیوں کیا جاتا ہے. لائک اتنا لوگ لڑکے لڑکیاں ارن کر رہے ہیں اس بے روزگاری کے دور میں, اتنا زیادہ انہوں نے ہمیں ایز کر دیا ہمارے لیے کہ ہماری اسٹرگل کو کم کر دیا ہے اور ہمیں اچھے مواقع مل رہے ہیں ٹی وی انڈسٹری کی طرف, فلم انڈسٹری کی طرف. اس کے باوجود اسے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. بینگ اے ٹک ٹاکر, کرٹیسزم کو کیسے؟ کرٹیسائز تو ہر جگہ پہ ہے, تھیٹر میں, ٹی وی میں, ہر انڈسٹری میں. ٹھیک ہے وہ بات نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسا ہے, اس میں ڈائریکٹ پبلک آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے. بڑے بڑے عجیب میسیجز. اب پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, اکثر ہم لوگ جب کانٹریکٹنگ ایپس کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. آپ کسی بھی کمپنی میں جاب کریں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے, بالکل ایسا ہی. رولز ان کے فالو نہیں کریں گے تو وہ آپ کی سیلری بھی ڈیڈکٹ کرتے ہیں, اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اگر کچھ ایسا کرتے ہیں وہ آپ کو جاب سے نکال بھی دیتے ہیں. سیم پروسیجر ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہم لوگوں کو اسکرپٹ بھیجے جاتے ہیں. اب میری جو ٹیم بنی ہوئی ہے اس میں وہ لڑکا میرا بھائی بنا ہوا ہے علی, اور ایک لڑکی ہے وہ بھی دوست ہے. سارے ہم لوگوں کا گروپ ہے. ہم لوگ سگے بہن بھائی تو نہیں, لیکن ہمارا پیار ٹیم ورک ہے, اور میں بڑی ہوں اور میں بچوں کی طرح انہیں پیار کرتی ہوں. تو کئی دفعہ میاں بیوی والا کریکٹر ہمیں اسکرپٹ آ جاتا ہے. جن جن ایپس کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹ ہیں وہ ہمیں اپنے اسکرپٹس بھی بھیجتے ہیں. تو میں پریشان ہو جاتی ہوں, میں کہتی ہوں علی میں خامد کہاں سے لاؤں, بیٹا تو ہی گدی پیٹ میں گھسا اور گیٹ اپ کر اور میرا خامد بن جا. اور اکثر لوگ پھر نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بہن بھائی ہیں, میاں بیوی ہیں, کون ہے آپ لوگ؟ ہمارے کانٹینٹ کو آپ کو ہنسانے کے لیے ہم کارٹون بن جاتے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں پاگلوں والی, بے وقوفوں والی, تو صرف انٹرٹین کرنے کے لیے. اور ہماری جاب بھی ہے تو کچھ ایسا نہیں ہوتا. اور رہی بات یہ, جیسے کوئی چینل آگے آئے تو دوسرا چینل مخالف ہو جائے, تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اگر ٹک ٹاک کو بند کروانے کے لیے کسی اور ایپ نے اپنی جگہ بنانی ہے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ساتھ ساتھ ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز اپنی جگہ. اب میں کافی ساری ایپس پہ اکٹھا کام کر رہی ہوں, مجھے ابھی تک ویسے کوئی ایشو ہوا نہیں, اور آگے اللہ نہ ہی کرے کوئی ایشو. بالکل جی, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں دوبارہ کہوں گی ہمیں ہر اس انسان کے شکر گزار ہونا چاہیے جو ہمیں انٹرٹین کرتا ہے, کیونکہ ہم آج کے دور میں جتنی پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں, جتنے تفکرات کا شکار ہو چکے ہیں, there is no one to entertain us. کیونکہ ہمارے خان صاحب نے بھی کہا ہے سکون صرف قبر میں ہے. سکون صرف میں چاہتی ہوں کہ اس ٹینشن والے دور میں نا سب کو اتنا ہنسا دیں کہ وہ ہنستے ہنستے ہی سکون میں چلے جائیں, تاکہ اتنی مہنگائی اور ٹینشنیں ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا بس ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑ رہا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, ٹک ٹاکرز کو نا لوگ بالکل سمجھتے ہیں شاید کسی الگ پلانٹ کا انسان ہے, ٹھیک ہے, اور آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں. تو آپ کا کیا تجربہ رہتا ہے, کوئی ٹک ٹاکر ایسا ٹک ٹاکر کوئی ایسا فین ملا ہو جس نے بڑی معیوب سی بات کی اور لگا ہو کہ یار اسی بھی ایسے پلانٹ تے ہی رہنے ہیں, اسی بھی ایسے دنیا کا حصہ؟ نہیں, خیر میرے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہوا. مجھے پیار بہت زیادہ ملا ہے, مجھے بچوں کا پیار بہت زیادہ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے بہت فین ہیں, اور فیمیلز بہت فین ہیں. بالکل, مجھے لڑکیاں بہت پسند کرتی ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے. آج تک مطلب کسی نے بھی نا مجھے ایسی بات نہیں کی, ملنا ہی چاہا ہے. بالکل بالکل. اچھا, اتنے پلیٹ فارمز پر کام کیا, تھیٹر کیا, ٹی وی کیا, فلم کی, پھر اب سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہیں, کس میڈیم پر سب سے زیادہ کام کرنا انجوائے کیا؟ اچھا سچ پوچھو نا, میں نے انڈسٹری میں کام کیا, وہ تو خیر ایک بڑا لیول ہے, ہر چیز ہے. مجھے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ مزہ آیا. وہ اس لیے کہ آپ کا جب دل کرے اٹھو, آپ اپنے گھر میں ہی ویڈیو بنا لو, یا نیچے گلی میں چلے جاؤ, صحن میں چلے جاؤ, چھت پہ چلے جاؤ. آپ کو شوٹنگ پہ نہیں جانا, آپ کو ٹائم کا پنکچوئل نہیں, آپ نے 8 بجے نہیں پہنچنا, اور آپ کے کانٹینٹ آپ نے دیکھ لیے کہ اس ڈیٹ تک دینے ہیں, اور آپ نے خود ہی تھوڑی سی محنت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کانٹینٹ بھی میں خود سوچتی ہوں, بعض اوقات میں اور وہ علی ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. تو ہم لوگوں کو اس لیے آسان, مجھے خاص کر اس لیے آسان لگا کہ آسانی کی بات کر رہی ہوں کہ مجھے کہیں بھاگنا دوڑنا نہیں پڑتا, شوٹ پہ پہنچنا ہے, میں لیٹ ہو رہی ہوں, ڈائریکٹر ڈانٹ رہا ہے, یہ چیزیں, میں خود ہی ڈائریکٹر ہوں, خود ہی رائٹر ہوں, اور کیمرہ مین ایک مجبوری ہے, وہ میرے خلاف. یہ یقین کریں اللہ کی ذات نے آپ کی سن لی ہے, ورنہ جتھے تسی بحریہ جا کے رہندے ہو نا ادھروں آنا جانا ہی بڑا مشکل ہے. اچھا, اتنا کام کرتی ہیں, فیملی میں کون کون ہے, فیملی کو کیسے ٹائم دیتی ہیں؟
فیملی کو میں ٹائم بڑے اچھے سے دیتی ہوں. میرا بھی سوشل میڈیا کا کام میں کار ہی کیتا تو وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ بیٹا میرا بڑا ہو چکا ہے تو مجھے اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی, لڑکا ہے اور باقی زیادہ تر کام گھر پہ ہی ہوتا ہے تو میں ٹائم بھی دے دیتی ہوں. اچھا آگے کے کیا پلانز ہیں فردر فیوچر میں؟ انڈسٹری میں تو میں آلریڈی کام کر ہی رہی ہوں, کرتی رہوں گی جب کوئی کام ملے گا, لیکن اب میں یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ پراپر, کیونکہ میں سیلریز لے رہی ہوں تو میں ادھر پراپر کام کروں. اچھا میں اس چیز کو تھوڑا آپ کی زبانی پوچھنا چاہوں گی, لوگوں کو سنوانا چاہوں گی کہ ایک ٹک ٹاکر یہ پیشے کے طور پر کیسا کام ہے, اس لحاظ سے لوگوں کو کیا گائیڈ کریں گے؟ کے لحاظ سے دیکھیں, اب مجھے اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں, اس پہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا ارن ہوتا ہے, تو آپ کریں نو پرابلم, لیکن آپ کو ہوتا ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں آ رہے, ایسے نہیں, اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اتنے فالوورز ہونے چاہیے, ان کی جو ریکمنڈیشن ہوتی ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ جی آپ کے اتنے فالوور ہوں, آپ کا اس طرح ہو, اتنی سیلری ہے, اتنے فالوورز والے کی اتنی سیلری ہے, آپ کی آئی ڈی اتنے ملین کی ہے تو اتنی سیلری ہے. تو اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی آفس میں بھی جاب کرتے ہیں اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. ٹھیک